اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے مرسل پر گفتگو کی تھی، تفصیلی گفتگو مرسل پر کی تھی۔ آج ہم معدل اور منقطع پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے معدل پر گفتگو کرتے ہیں، معدل کی تعریف جانتے ہیں، معدل کسے کہتے ہیں، لغتاً اور اصطلاحاً کسے کہتے ہیں، معدل کی مثال کیا ہے، اور پھر معدل کا حکم کیا ہے، اور معدل کی صورتیں کیا ہوں گی، اور آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ معدل کے جو احادیث معدلہ ہیں ان کے سلسلے میں کون سی کتب لکھی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم معدل کی تعریف کرتے ہیں۔ معدل کی لغتاً تعریف ہے کہ یہ معدل اس میں مفعول ہے اعضلہ سے، کہا جاتا ہے اعضلہ اے اعیاہ، یعنی اس نے اس کو عاجز کر دیا۔ اصطلاح میں معدل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی اسناد سے دو راوی یا دو سے زیادہ راوی پے در پہ ساقط ہو گئے ہوں، جیسا کہ علوم الحدیث اور نزہۃ النظر وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اصطلاح میں معدل کسے کہتے ہیں؟ ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر علی التوالی، وہ حدیث جس کی اسناد سے دو یا دو سے زیادہ راوی پے در پے ہم ساقط ہو گئے ہوں، اس کا نام ہے معدل۔ اس کی مثال ہوگی وہ جس کی روایت امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں اپنی سند سے کی ہے، اور انہوں نے سند کی ہے کعبی کی طرف، کعنبی کی طرف۔ اے مثال ہو ما رواہ الحاکم فی معرفت علوم الحدیث بسندہ الی الکعنبی عن مالک انہ بلغہ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ یہ روایت ہے، امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں اس کی روایت کی کعنبی سے، کعنوی روایت کرتے مالک سے، اور امام مالک جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ بات پہنچی حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اب دیکھیے یہاں پر امام حاکم نے یہاں پر فرمایا ھذا معدل عن مالک، حضرت امام مالک کے سے یہ حدیث معدل ہوئی ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کو معدل موطا کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، لہذا یہ حدیث معدل ہے۔ کیسے معدل ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ حدیث معدل اس لیے ہے کیونکہ اس سے دو راوی پے در پہ ساقط ہو گئے ہیں امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ وہ دونوں راوی جو امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان ساقط ہو گئے ہیں، ان دونوں راویوں کی اب وہ پے در پہ دونوں راوی ساقط ہو گئے، پیدر پہ دونوں راوی ساقط ہو گئے، تو کچھ کتابوں سے جیسے علوم الحدیث وغیرہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ پیدر پہ دو راوی ساقط ہو گئے ہیں۔ اصل عبارت تھی، دوسری کچھ کتابوں میں عبارت ہے عن مالک عن محمد ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ تو دیکھیے یہ روایت ہے، اصل سند یہ ہے۔ تو ان دوسری کتابوں میں جو موطا کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو روایتیں ہیں، ان روایتوں میں عن مالک عن محمد ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ ہے۔ تو یہاں پر عن مالک
تو حضرت امام مالک کے بعد عن محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان ایک راوی آ گئے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی عجلان سے. تو دو یعنی ایک محمد ابن عجلان ایک عجلان، دو راویوں کو یہاں پر ساقط کر دیا گیا پیدر پہ. اور امام مالک نے براہ راست حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر دی، تو بیچ سے دو راویوں کو ساقط کر دیا گیا. اور دو راوی یا دو سے زیادہ راوی پیدر پہ ساقط ہو جائیں تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ معضل ہوتی ہے. تو امام حاکم کی یہ روایت کردہ حدیث معضل ہوگی. معضل کا حکم کیا ہے؟ معضل اگر ہوگی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ تو یاد رہے کہ سند ساقط ہو رہی ہے، اور وہ بھی صرف ایک راوی کے ذریعے نہیں، دو یا دو سے زیادہ راوی پیدر پہ ساقط ہو رہے، تو سند کا اتصال تو ختم ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ جو راوی حذف کر دیے گئے ہیں ان راویوں کا حال بھی معلوم نہیں ہو پایا، اس لیے یہ حدیث مقبول تو کسی صورت میں نہیں ہوگی، غیر مقبول ہوگی. اور لہذا اس کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا المعضل حدیث ضعیف، معضل ایک حدیث ضعیف ہے، اور فرمایا وہو اسوأ حالا من المرسل. ایسے ہی یہ معضل جو ہے وہ مرسل اور منقطع سے بدحال ہے، یعنی ان سے زیادہ برا حال ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ مرسل کے اندر اور منقطع کے اندر پیدر پہ راوی ساقط نہیں ہوتے. تو معضل یہ مرسل اور منقطع سے زیادہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے. معضل کی صورت کیا ہوگی کہ معضل معلق کے ساتھ میں پائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے ہم آپ کو بتا دیں کہ معضل معلق کے ساتھ میں کبھی پائی جا سکتی ہے، کبھی نہیں بھی پائی جاتی ہے. یعنی یہ کہہ لو کہ معضل اور معلق کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اب جب عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے تو ایک مادہ اجتماع چاہیے اور ایک دو مادہ افتراق چاہیے. معضل معلق کے ساتھ ایک صورت میں جمع ہو جاتی ہے، مادہ اجتماع ہے. وہ صورت یہ ہے کہ جب مبدأ سند سے دو راوی پیدر پہ ساقط کر دیے جائیں، حذف کر دیے جائیں، تو یہ حدیث معضل بھی ہوگی اور معلق بھی ہوگی ایک ہی وقت میں. دو راوی پیدر پہ ساقط کر دیے گئے اس لحاظ سے معضل، اور مبدأ سند سے حذف کر دیے گئے اس لحاظ سے معلق. تو ایک ہی وقت میں معضل اور معلق ہوگی یہ حدیث. یہ ہوا مادہ اجتماع. اور مادہ افتراق دیکھیے، دو صورتوں میں معضل معلق سے مفارق ہوتی ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. نمبر ایک، وسط اسناد سے دو راوی پیدر پہ ساقط کر دیے جائیں. کہاں سے؟ وسط اسناد سے دو راوی پیدر پہ ساقط کر دیے جائیں تو یہ معضل تو ہوگی لیکن معلق نہیں ہوگی. معلق کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ معلق کے لیے چاہیے مبدأ اسناد سے اسقاط، اس لیے یہاں پر معضل تو پائی گئی، معلق نہیں پائی گئی، مادہ افتراق ہو گیا ایک. اور دوسری صورت افتراق کی یہ ہوگی کہ مبدأ اسناد سے صرف ایک راوی ساقط کر دیا جائے. تو ایک راوی ساقط کر دیا گیا مبدأ اسناد سے، تو یہ دیکھیے معلق ہے لیکن معضل نہیں ہے، کیونکہ معضل کے لیے چاہیے دو راوی یا دو سے زیادہ پیدر پہ ساقط ہونا. تو اس صورت میں یہ حدیث معلق تو ہوگی لیکن معضل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر مبدأ اسناد سے ایک ہی راوی حذف کر دیا گیا ہے صرف، تو معلق ہے، معضل نہیں ہے. تو
معضل کی معلق کے ساتھ جمع ہونے کی صورتیں اور جدا ہونے کی صورتیں جو ہم نے بتائیں، ان صورتوں سے معلوم ہو گیا کہ دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ معضل کے سلسلے میں کون سی کتابیں لکھی گئیں، احادیث معضلہ کو کون سی کتابوں میں جمع کیا گیا، اس کے تعلق سے بھی ہم بیان کر دیں۔ امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے تدریب الراوی میں فرمایا کہ معضل اور منقطع اور مرسل کی کتابیں جو لکھی گئیں ان میں سے یہ ہیں، ایک سعید ابن منصور کی کتاب ہے کتاب السنن کے نام سے، اور دوسری کتاب ہے ابن ابی الدنیا کی جس کو کہتے ہیں مؤلفات و ابن ابی الدنیا۔ تو یہ دو کتابیں معضل، منقطع اور مرسل کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ گفتگو ہو گئی بچوں معضل پر۔ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے شاید اس سے زیادہ نزہۃ النظر یا دیگر کتب میں نہیں ہے۔ اب اگلی گفتگو شروع کرتے ہیں منقطع پر۔ منقطع کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ منقطع انقطع ینقطع انقطاع سے اس میں فاعل منقطع ہے۔ منقطع کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنے والا، یہ اتصال کی ضد ہے۔ انقطاع سے اس میں فاعل ہے لغتاً، اور اصطلاح میں منقطع کسے کہیں گے، حدیث منقطع کسے کہیں گے اصطلاح میں؟ تو حدیث منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو، سند ٹوٹ گئی ہو۔ اب یہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی طریقے پر ہو، انقطاع، اس میں قید نہیں ہے کہ مبدأ سند سے اگر انقطاع ہو یا آخر سند سے ہو، پیدر پہ ہو، ایک کا ہو یا دو راویوں کا انقطاع ہو، ایسی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ حدیث منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو، چاہے کسی بھی صورت میں بھی انقطاع ہو۔ اب اس تعریف کا عموم بتا رہا ہے کہ منقطع کی صورت میں جیسے کہ بہت سارے علماء نے کہا بھی ہے کہ انقطاع کی صورت وہ معلق کی بھی صورت ہوگی، معضل کی بھی صورت ہوگی، مرسل کی بھی صورت ہوگی، یہ ساری صورتیں انقطاع کی صورتیں ہو جائیں گی۔ تو ایسی صورت میں تو مرسل، معلق، معضل یہ سب کے سب منقطع میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن علماء متاخرین نے منقطع کو ایک خاص صورت کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور فرمایا کہ منقطع ما لم تنطبق علیہ صورت المرسل او المعلق او المعضل۔ منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں انقطاع تو ہو لیکن اس پر مرسل یا معلق یا معضل کی صورت منطبق نہ ہو۔ تو یہ متاخرین علماء نے کہا، جبکہ متقدمین علماء کا بھی استعمال تقریباً ایسا ہی تھا۔ اس لیے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے منقطع کے سلسلے میں، ان کا الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي رِوَایَةِ مَنْ دُونَ التَّابِعِي عَنِ الصَّحَابِ كَمَالِكَ عَنِ ابن عمر۔ یہ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان التقریب مع التدریب میں فرماتے ہیں کہ منقطع کا زیادہ تر استعمال اس راوی کی روایت میں ہوتا ہے جو راوی تابعی کے بعد کا ہو اور وہ صحابی سے روایت کرے، جیسے کہ امام مالک حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرے، تو یہ منقطع کی صورت ہوگی۔
تو یہی جو آخری صورت جو ہم نے بتائی کہ متاخرین علماء نے منقطع کو خاص کیا ہے اس صورت کے ساتھ جس پر مرسل، معلق یا معدل کی صورت منطبق نہ ہو تو اس کو منقطع کہتے ہیں. تو علماء حدیث، متاخرین علماء حدیث کے نزدیک منقطع کیا ہوئی، اس کی تعریف کیا کی جائے گی؟ ہوا ما لم یتصل اسنادہ مما لا یشملہ اسم المرسل او المعلق او المعدل. یہ ہوئی کہ حدیث منقطع وہ حدیث ہوگی جس کی اسناد متصل نہ ہو اور جس کو اس میں مرسل بھی شامل نہ ہو، اس میں معلق یا اس میں معدل جس کو شامل نہ ہو. تو گویا کہ یہ منقطع جو ہے یہ ہر انقطاع کو عام لفظ ہے، یعنی کوئی بھی انقطاع ہو سب کو یہ عام ہے. سند میں کہیں پر بھی انقطاع ہو جائے، کتنا بھی ہو جائے، سوائے 3 صورتوں کے معلق، معدل اور مرسل کی صورتیں اس میں جمع نہ ہوں. ان صورتوں کے علاوہ کیسے بھی انقطاع ہو تو اس کو حدیث منقطع کہیں گے. تو اگر اول اسناد سے حذف ہے یا آخر اسناد سے حذف ہے یا 2 راویوں کا کسی جگہ سے بھی حذف پے در پہ ہے تو یہ وہ صورتیں ہیں جو معلق، معدل اور مرسل کی صورتیں ہیں. ان صورتوں کے علاوہ اگر کہیں پر بھی انقطاع ہو تو وہ حدیث منقطع ہوگی. یہی مذہب ہے اس سلسلے میں اور یہی قول ہے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان کا، جس کو انہوں نے نزہۃ النظر اور اس کا متن نخبۃ الفکر میں ذکر بھی کیا ہے. تو آگے ہم یہ بتا دیں کہ انقطاع اسناد کی کسی ایک جگہ میں اگر انقطاع ہو یا ایک جگہ سے زیادہ 2 جگہوں میں انقطاع ہو جائے، 3 جگہ میں انقطاع ہو جائے، تو یہ تینوں صورتیں چاہے ایک جگہ میں انقطاع ہو، بس مرسل، معدل اور معلق کی صورت نہ ملے، ایک جگہ میں انقطاع ہو، 2 جگہ میں انقطاع ہو یا 2 سے زیادہ 3 جگہوں میں انقطاع ہو جائے سند میں، تو یہ صورت ہوگی حدیث منقطع کی. مثال اس کی کیا ہوگی؟ اس کی مثال وہ ہوگی کہ جس کی روایت عبد الرزاق نے کی ہے. ما رواہ عبد الرزاق عن الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یسع عن حذیفہ مرفوعہ ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین. حضرت عبد الرزاق حدیث کی روایت کرتے ہیں امام ثوری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن یسع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے مرفوعاً. کیا ہے حدیث؟ ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین، کہ اگر خلافت کا والی تم نے ابو بکر کو بنا دیا، فقوی امین، تو وہ بڑے قوی ہیں، طاقتور ہیں اور امین ہیں، یعنی وہ اس کے اہل ہیں. اس روایت کی تخریج امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں بھی کی ہے اور امام احمد نے اور بزار نے، امام طبرانی نے اوسط میں کی ہے اسی کے معنی میں روایت. اب اس روایت میں آپ غور کریے، یہاں پر اس اسناد سے
वस्त इस्नाद से एक शख्स एक रावी को साकित कर दिया गया है और वो रावी है शरीक, जो कि सौरी और अबू इसहाक के दरमियान है और उनको साकित कर दिया गया, क्योंकि इमाम सौरी ने इस हदीस को अबू इसहाक से बराह रास्त नहीं सुना है। इमाम सौरी ने तो इस हदीस को शरीक से सुना है और शरीक ने अबू इसहाक से सुना है, लेकिन इमाम हाकिम ने जब इसकी तखरीज की और इसकी रिवायत की तो अब्दुल रज़्ज़ाक ने रिवायत की सौरी से, और सौरी ने इस सनद में कहा कि सौरी ने रिवायत की है किससे, अबू इसहाक से, तो शरीक को तो छोड़ दिया इमाम सौरी ने। तो ये ऐसा इनक़िता है, यहां पर देखिए शरीक छूट गए, एक ही सनद से एक ही सुकूत हुआ है, एक ही रावी साकित है, लेकिन इसमें मुरसल भी मुंतबिक नहीं होगा, इसमें मुअल्लक भी मुंतबिक नहीं होगा और इसमें मुअदल भी मुंतबिक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आप मुअल्लक की तारीफ करिए, मुरसल की तारीफ करिए और मुअदल की तारीफ करिए, तो आप कहेंगे कि मुअल्लक वो हदीस है जिसके मब्दए सनद से एक रावी को साकित कर दिया गया हो। तो चूंकि यहां पर मब्दए सनद से भी रावी साकित नहीं है, शरीक मब्दए सनद से साकित नहीं है बल्कि वस्ते सनद से साकित है, इसलिए मुअल्लक नहीं है। और मुरसल वो है जिसके मुंतहाए सनद से रावी को साकित कर दिया गया हो, इसलिए यहां पर ये जो सूरत हमने अब जिक्र की ये मुरसल भी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि वस्ते सनद से रावी को साकित किया गया है। और मुअदल ये है कि दो रावी या दो से ज्यादा रावी पे दर पे साकित कर दिए गए हो और यहां पर एक ही रावी साकित किया गया है, तो यहां पर तवाली की सूरत ही नहीं है, इसलिए मुअदल की सूरत भी नहीं है। तो अब यह हदीस मुनक़ति होगी। क्या होगी? मुनक़ति होगी। हदीस मुनक़ति का हुक्म क्या होगा? तो हदीस मुनक़ति के सीरत हदीस मुनक़ति के ताल्लुक से उलमा के इजमा से ये बात साबित है कि हदीस मुनक़ति ज़ईफ़ है। क्यों? इसलिए कि कबूल के शराइत में से जो शर्त है इत्तिसाल वो मफकूद है, साथ ही साथ रावी महजूफ का हाल भी मालूम नहीं है, जिस रावी को हज़फ कर दिया गया उनका हाल भी मालूम नहीं है। इसलिए तमाम मुहद्दिसीन के इजमा से हदीस मुनक़ति ज़ईफ़ होती है। ये गुफ्तगू ही बच्चों आज मुअदल और मुनक़ति पर। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। आप इसको ध्यान से सुने, गौर से पढ़ें और याद करें। आज गुफ्तगू मुअदल और मुनक़ति पर ख़त्म हो गई। अब अगले को इंशाअल्लाह हम ये सख्ते ज़ाहिर की सूरतें हमने जिक्र की थी, जिसमें अइम्मा हदीस और दीगर जो भी उलूम हदीस से शुग़्ल रखते हो तो इनकी मार्फत में वो सब शरीक थे। इसको सख्ते ज़ाहिर कहते थे। सख्ते ज़ाहिर की हमने सूरतें बताईं, उनके नाम बताए, ख़ास ख़ास उनकी तारीफ़ें ज़िक्र की। अगले सबक में इंशाअल्लाह सख्ते ख़फ़ी के अनवा पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।